قربانی کے چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور یہ 7 حصے گائے میں، بیل میں، اونٹ میں ہوتے ہیں، بکری میں، دمبے میں، بکرے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ یہ جو بڑے جانور ہیں ان میں 1 سے لے کر 7 تک انسان حصے کر سکتا ہے، 7 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر بہت مہنگا ہے تب بھی 7 کر سکتا ہے، اور اگر سستا ہے تب بھی 7 تک حصے کر سکتا ہے۔ اب یہ جو اس کے شریک ہوں گے ان سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اگر کسی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس سے بھی اجازت لے لے۔ جو بھی شریک ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس سے اجازت لینی ضروری ہے، اور اگر کوئی انسان فوت ہو گیا ہے اس کی طرف سے اس کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہا ہے، اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ شرکاء میں جو ہے 2 چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے جو شریک ہیں وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم نہ ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے شرکاء ہیں ان کا مال حلال کا ہو، کیونکہ غیر مسلم قربانی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی غیر مسلم کو ساتھ ملا لیں گے تو آپ کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر کسی حرام مال والے کو ساتھ ملا لو گے تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے مال حلال ہونا چاہیے، آپ کا اپنا بھی اور جو آپ کے ساتھ شریک ہیں ان سب کا حلال مال ہو، حرام مال نہ ہو۔ حرام مال کون سا ہو سکتا ہے؟ سود کا مال، چوری کا مال، ڈکیتی کا مال، کسی کا حق مارا ہوا مال، یا بینک کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں اور پیسے تھوڑے ہیں اور سود کے پیسے اس میں زیادہ ملے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انشورنس کا مال، یہ مال حرام ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس یہ والے اموال ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ساتھی شریک ہونا چاہتا ہے کہ جس کے پاس حرام مال بھی ہے حلال مال بھی ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پیور حلال مال، آپ جو ہے آپ کے پاس حرام بھی اکٹھا ہے، آپ جوا بھی کھیلتے ہو، آپ کے پاس سود کا پیسہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہیں نوکری بھی کر رہا ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ بھائی جو آپ کا حلال مال ہے نا، اس حلال مال میں سے ہمیں رقم دینی ہے، یہ سود کا اور یہ جو انشورنس وغیرہ کا اس مال سے ہمیں پیسے نہیں دینے، اس مال سے پیسے دو گے تو ہم حلال مال کے اگر پیسے دینے ہیں تو پھر ہم آپ کو شریک کرتے ہیں، حلال مال سے پیسے نہیں دو گے تو ہم آپ کو شریک نہیں کریں گے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس بندے کے پاس حلال اور حرام مال مخلوط ہے، اس کو خود بھی نہیں پتہ حلال کون سا ہے حرام کون سا ہے، تو ایسے بندے کو بھی ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ اجتماعی قربانی کروا رہا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے، خاص طور پہ یہ دینی مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا اور کوئی ادارے ایسے ہیں جو اجتماعی طور پر قربانی کرتے ہیں، تو ایسے اداروں میں بھی قربانی کرنے سے پہلے چھان بین کر لیں کہ اس ادارے والے جو اجتماعی قربانی کروا رہے ہیں حلال اور حرام مال کی تمیز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ رہا یہ سوال کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس ادارے والے حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پمفلٹ آپ کو دے دیں، یا انہوں نے کوئی بینر سامنے لگایا ہوا ہو کہ حرام مال والا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، اس کے علاوہ انشورنس والا، اس طرح کے مال کے لوگوں کو ہم قربانی میں شریک نہیں کر سکتے، اس لیے ایسے لوگوں سے معذرت ہے۔ یا تو انہوں نے لکھا ہوا لگایا ہوگا، یا جب آپ جائیں گے تو آپ سے وہ ذرائع آمدن پوچھیں گے کہ بھائی آپ کام کیا کرتے ہو، آپ کا کاروبار کیا ہے۔ ذرائع آمدن آپ سے پوچھتے ہیں اگر، تو اس کا مطلب ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز کر رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے لکھے بھی نہیں لگایا ہوا اور کسی طرح کی اور بھی وہ جانچ پرکھ نہیں کرتے، تو ایسے اداروں کے ساتھ قربانی کرنے سے اجتناب کریں۔ ایک اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ابھی یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو کم نہیں ہونا چاہیے،
وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور انسان پہلے سے لے کر رکھ لے، اس کی خدمت کرے، اس کو اچھی طرح سے کھلائے پلائے، اس کو خوب موٹا تازہ کرے، اس کے ساتھ دل لگائے، جانور کو اپنے ساتھ مانوس کرے، اور جس دن وہ جانور ذبح کرنے لگے تو جب جانور ذبح کرنے لگے گا وہ اس کے ساتھ مانوس ہوگا، تو اس کے دل میں ہوگا کہ یہ میرا اتنا اچھا جانور تھا، تو یہ جو دل میں لگنے والی چوٹ ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین اس کو نوازیں گے۔ لیکن کوئی ایسی جگہ ہے کہ مثال کے طور پر شہروں میں اب یہ ممکن نہیں ہے، یا گاؤں میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں چارہ وغیرہ کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ تو معذور ہیں، وہ بیچارے تو رکھ نہیں سکتے۔ لیکن جو لوگ رکھ سکتے ہیں یا جنہوں نے اور جانور رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کا جو خاص طور پہ ان کا اپنا جانور ہے اس کو پہلے سے لا کر لاڈ سے، پیار سے، محبت سے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، اس کی خدمت کریں، انشاءاللہ اس خدمت کا بھی اللہ رب العالمین ان کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور آخر میں یہ بات کہ جس طرح آپ مادی اسباب اختیار کرتے ہیں کہ آپ کا پیسہ چوری نہ ہو، آپ کا جانور چوری نہ ہو، آپ کو اچھا جانور ملے، اسی طرح روحانی اسباب بھی اختیار کریں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہوئے جائیں، اور جب گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو غیب سے اس کو ندا آتی ہے اور اس کو 4 خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، تیری رہنمائی کی گئی۔ نمبر 2، تیرے کاموں میں تیری مدد کی گئی۔ نمبر 3، ناگوار امور سے تیری حفاظت کی گئی۔ اور نمبر 4، شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا۔ اس اہتمام سے انشاءاللہ اگر قربانی کا جانور لینے کے لیے جائیں گے، اللہ رب العالمین کی مدد بھی شامل حال رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو بہتر سے بہتر جانور بھی عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔